چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا، اور جی آیا نو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آیا بھی کرتے ہیں، بخیر آغلے بھی کرتے ہیں اور ویلکم بھی کہتے ہیں۔ تو جلدی جلدی قریب قریب آ جائیے، آ جائیے اور قریب آ جائیے۔ ارے زیادہ نہیں، تھوڑا بہت زیادہ نہیں آنا، خیال رکھنا ہے، تھوڑا اسکرین سے دور بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں بس اسکرین سے دور۔ تو یہاں موجود بچے بھی توجہ، اور آپ نے بھی رکھنی ہے توجہ۔ تو پیارے بچوں رکھنی ہے توجہ، ایسا ہی ہے جی تو آپ نے بھی پیارے بچوں رکھنی ہے توجہ، بلند آواز سے توجہ، توجہ کے ساتھ سننا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے اور اسی طرح آگے پڑھنا ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے، جب سننا ہے تو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے توجہ کے ساتھ سنو تاکہ رحم کیا جائے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک جب پڑھا جائے تو توجہ سے سننے کا حکم ہے۔ تو ہم جو مدنی قاعدہ پڑھ رہے ہیں یہ بھی قرآن پاک کے جو ہے حروف ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں کچھ آیت کے حصے بھی ہوتے ہیں، کلمات ہوتے ہیں، پھر یہی جڑتے چلے جاتے ہیں، پھر آیتیں بنتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے، قرآن پاک سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ مدنی قاعدہ درست کرنا ہوگا۔ جب آپ کی بنیاد ہو جائے گی مضبوط، قرآن پاک ہو جائے گا آپ کے لیے پڑھنا آسان۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جلدی جلدی اپنے قرآن کو بہتر کر لیجئے اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ ہمارے پروگرام کا نام بھی بڑا ہی ہے پیارا، کیا؟ آؤ سیکھیں قرآن۔ جی ہاں، ہمارے پروگرام کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ اس میں جلدی جلدی قریب آ کر اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیجئے۔ بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے بروز قیامت میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیت کرنی ہے، کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ 10 بار پڑھنے والے کو میرے آقا علیہ السلام کی بروز قیامت شفاعت ملے گی۔ جو جتنا درود پاک پڑھتا چلا جائے گا اتنا میرے آقا علیہ السلام کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ جی ہاں، میرے آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، کہ لوگوں میں سے بروز قیامت میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں کثرت سے پیارے آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے کیا؟ آؤ سیکھیں قرآن، آؤ سیکھیں قرآن، آؤ سیکھیں قرآن۔ تو قرآن پاک کو سیکھنا ہے، کیسے سیکھنا ہے کون بتائے گا؟ عبید بھائی کیسے سیکھنا ہے؟ بلال بھائی کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے؟ عبدالعادی بھائی معلوم نہیں ہے آپ کو؟ بلال بھائی کہہ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کیسے سیکھنا ہے؟ توجہ کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ہے۔ سیکھنا کیسے؟ سیکھنا جی بلال بھائی بتانا چاہ رہے ہیں، مائک دیجیے گا۔ تجوید اور قرات کے ساتھ۔
تجوید اور قرات کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، مگر تجوید اور قرات کے ساتھ جواب درست دے دیا، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی عبید بھائی ذہن میں آ رہا ہے کیسے سیکھنا ہے؟ ابھی تو بتایا، عبد الحادی بھائی نے آدھا بتا دیا، ہمارے عبید بھائی نے، بلال بھائی نے آدھا بتا دیا، آپ بھی آدھا بتا دیں، پورا بتا دیں اب تو، توجہ کے ساتھ بھی اور تجوید و قرات کے مطابق بھی، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج تختی نمبر 11 کی، جی ہاں، لائن نمبر 6 اور 7، چھٹی اور 7ویں لائن پڑھیں گے، توجہ سے پڑھیں گے، آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ۔ آئیے اس کو سبق کو پڑھنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللهم افتح علينا حکمتک حکمتك وانشر علینا وانشر علينا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک۔ يا نور الله۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 11 سکون اور جزم کی تختی ہے، اور لائن نمبر 6 اور 7 ہے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا اچھے انداز سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق۔ حمزہ قاف زیر اق، اچھا بہت زیادہ عبدالعاد بھائی، اق ایسے نہیں کرنا، ایک اق، جلدی میں، ایک اق، حمزہ قاف پیش اق، حمزہ قاف پیش اق، اق اق، 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 قلقلہ آواز لوٹ کر آئے، اق اق، اق اق، اق۔ اق، قلقلہ کے معنی ہے جنبش یا حرکت کے، تو جن حروف میں قلقلہ ہوتا ہے وہ ہیں 5 حروف۔ کتنے حروف ہیں؟ 5 ان کا مجموعہ ہے قطب جد۔ کیا مجموعہ ہے؟ قطب جد، وہ ہے قاف طا با جیم دال۔ کتنے حروف ہیں؟ قاف، مجموعہ کیا ہوا؟ قطب جد، قطب جد۔ کیا مجموعہ ہے؟ قطب جد، یاد ہو گیا؟ آپ کو بھی یاد ہو گیا مدنی چینل کے ناظرین؟ پھر دوہرا لیں، قطب جد، قطب جد، قطب جد۔ قطب جد، کس کا مجموعہ ہے؟ حروف قلقلہ کا، حروف قلقلہ کا مجموعہ ہے، یاد رکھنا ہے جی۔ حروف قلقلہ کا مجموعہ کیا ہے؟ سب مل کر بولے، قطب جد، پھر دوبارہ بولے، قطب جد، قطب جد۔ جی ہاں، آگے بڑھتے ہیں۔ تو حروف قلقلہ جب ساکن ہوتے ہیں اور سکون کی علامت ہوتی ہے، تو اب ان کو جب ادا کرتے ہیں تو آواز خوب لوٹ کر آتی ہے، جیسے اق، 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 اق۔ اق، اق، گڈ۔ حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زبر اہ، 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 ہا کی ادائیگی، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے نیچے سے نیچے والے حصے پر زور دیں گے، اہ۔ اہ، حمزہ بھی حلق کے نیچے والے حصے سے اور ہا بھی حلق کے، نیچے والے حصے سے، اس میں حمزہ بھی ہے اور ہا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، دونوں حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے، اہ، اہ، اہ۔ اہ، حمزہ ہا پیش اوہ، حمزہ ہا پیش اوہ، اہ، آہ، اہ، اہ، اوہ۔ اوہ، مشکل ہو رہا ہے نا؟ کوشش کریں گے تو من جدہ، وجدہ، جو کوشش کرتا ہے آ لیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جو کوشش کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ جو کوشش کرتا ہے، پوری بات بھی تو کہنی ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حمزہ ہا زبر اح، حمزہ ہا زبر اح، حمزہ ہا زیر اح، حمزہ ہا زیر اح، اح۔ اح، حمزہ نیچے والے حصے سے، حلق کے نیچے والے حصے سے، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے، اح۔ اح، حمزہ ہا پیش اوہ، حمزہ ہا پیش اوہ، اح، 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 اوہ۔ اوہ، ماشاءاللہ، گڈ۔
حمزہ حمزہ زبر حمزہ حمزہ زبر تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب حمزہ کو حمزہ متحرک یعنی زبر زیر پیش والا حمزہ ہوتا ہے، اس کو جب ساکن حمزہ سے ملاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک جھٹکا آئے گا. کیسے؟ حمزہ حمزہ زبر حمزہ حمزہ زبر حمزہ حمزہ زیر حمزہ حمزہ زیر اچھا، یہ حمزہ ساکنہ جو ہوتا ہے یہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. اب حمزہ متحرک ہے یعنی زبر زیر پیش والا حمزہ پہلے ہے، پھر حمزہ ساکنہ بھی ہے، دو حمزہ ہیں. تو پہلے والا کم جھٹکے سے ہوتا ہے، دوسرے والا زیادہ جھٹکے سے، مگر ایسا جھٹکا نہ ہو کہ سکتا ہو جائے، اس سے ہی بچنا ہے. حمزہ حمزہ پیش حمزہ حمزہ پیش او 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 او. او اچھا، بعض بچے کہتے ہیں او ایسے نہیں کرنا. او. ماشاء اللہ، گڈ. اب تو قاری بن گئے بھائی. کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو اچھے انداز سے پڑھے گا وہ بن جائے گا قاری قرآن. قاری قرآن. سبحان اللہ. رب ہوگا اس پر مہربان. جو پڑھتا ہے کثرت سے قرآن. رب ہوتا ہے ان پر مہربان. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں، اسی لیے پڑھا کرو زیادہ سے زیادہ قرآن. اور ہمارے پروگرام کو دیکھا کرو جس کا نام ہے آؤ سیکھے قرآن. جی ہاں، ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 2 لائنیں آپ نے پڑھی، اچھے انداز سے پڑھنا سیکھا. تو آئیے بڑھتے ہیں، اب ہم بچوں سے سنتے ہیں. تو ٹیم اے آج ہیں عبید بھائی اور ہمارے حسنین بھائی، اور ٹیم بی میں ہیں عبدالہادی بھائی، عبد الرحمن بھائی اور ہمارے بلال بھائی. تو آپ ہیں تیار؟ جی عبید بھائی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 11، سکون یعنی جزم. حمزہ قاف زبر اق. حمزہ اق. حمزہ قاف زیر اق. حمزہ قاف پیش اق. اق اق اق. اچھا، آپ پیارے بچے اق اق اق، یہ کیا ہوگا؟ یہ قلقلہ مشددہ کی طرف جا رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ مشددہ. آپ آگے پڑھیں گے تو ابھی آپ وہ آیا نہیں ہے، تو آپ کی قلقلے کی ادائیگی ویسی ہو رہی ہے. ہم نے پڑھنا ہے کیا؟ اق. جلدی میں قلقلہ ادا کرنا ہے. کیا کریں گے؟ اق اق اق. اگر آپ کریں گے اق 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 تو ہو جائیں گے مشدد، تشدید آ جائے گی. تو تشدید نہیں پیدا کرنی. دوبارہ پڑھیں. حمزہ قاف زبر اق. حمزہ قاف زیر اق. حمزہ قاف پیش اق. اق اق اق. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی آگے چلیے. حمزہ ہا زبر آہ. آہ. حمزہ ہا زیر اہ. حمزہ ہا پیش اوہ. آہ اہ اوہ. حمزہ ہا زبر آہ. حمزہ ہا زیر اہ. حمزہ ہا پیش اوہ. آہ اہ اوہ. حمزہ حمزہ زبر آ. آ. جھٹکا دیں گے. آ. حمزہ حمزہ زیر ای. حمزہ حمزہ پیش او. آ ای او. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ، زبردست. حمزہ ساکنہ ایسے ہی جھٹکے سے ادا کریں گے. ا ای او. اور ای او. اب سنانے جا رہے ہیں ہمارے ٹیم بی سے. کون؟ بلال بھائی. جی بلال بھائی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 11، سکون یعنی جزم. حمزہ قاف زبر اق. اق اق. حمزہ قاف زیر اق. حمزہ قاف پیش اق. اق اق اق. بلال بھائی قلقلہ مزے کا نہیں آ رہا. حمزہ قاف زبر اق. حمزہ قاف زبر اق. حمزہ قاف زیر اق. حمزہ قاف زیر اق. حمزہ قاف پیش اق. اق اق اق. گڈ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. گڈ، زبردست. آگے. حمزہ ہا زبر آہ. حمزہ ہا زیر اہ.
حمزہ ہا پیش او ای او حمزہ ہا زبر اح حمزہ ہا زیر اح حمزہ ہا پیش او ای او حمزہ زبر جھٹکا دے گڈ. حمزہ زیر ای حمزہ پیش او ای او. یہ کیا کیا آپ نے آخر میں بہت اسپیڈ ماری اور اسپیڈ سے پڑھنے میں آپ سے غلطی ہو گئی ہے. ای او کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ٹیم بی ٹیم اے سے حسنین بھائی تیار ہیں آپ؟ جی. سنا دیجئے اچھے انداز سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 11. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 11 سکون یعنی جزم. حمزہ قاف زبر اقو حمزہ قاف زیر اقو حمزہ قاف پیش اقو اق قاف. اچھا پیش والا آپ کا کلکلا صحیح تھا, زبر اور زیر والا کمزور تھا. اقو ماشاء اللہ. آگے حمزہ ہا زبر حمزہ ہا زیر ارے ہا پیارے بچے ہا ہے ہا نہیں. حمزہ ہا زبر حمزہ ہا زبر حمزہ ہا زیر حمزہ ہا پیش او ہا کی آواز آ رہی ہے تھوڑی. ماشاء اللہ گڈ زبردست. آگے حمزہ ہا زبر گڈ. حمزہ ہا زیر حمزہ ہا پیش او ابھی آپ کو تھوڑا مشکل لگ رہا ہوگا, مگر پیارے بچوں یاد رکھیں جب تک کوئی بھی چیز مشکل ہوتی ہے جب تک وہ ہمیں نہیں آتی, جب وہ آ جاتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے آسان. تو کوشش کرتے رہنا ہے. تو آج ہم کوشش کر رہے ہیں, اس کو پڑھنے میں ہمیں تھوڑی سی دشواری پیش آ رہی ہے کیونکہ ظاہر بات ہے بچے ہیں, ادائیگی مشکل سے ہو پاتی ہے, بڑوں سے بھی بڑی مشکل سے ہوتی ہے. جب ایک وقت آتا ہے یہی ادائیگیاں اچھی کر لیں گے, درست ہو جائیں گے تو خوبصورت قرآن پڑھیں گے. کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہو جائے گی دشواری کے بعد آسانی. تو پڑھیے اچھے انداز سے پیارے بچے. حمزہ زبر حمزہ زیر حمزہ پیش او حمزہ زبر حمزہ زبر حمزہ زیر حمزہ پیش او. اچھا حمزہ نہیں ہونا چاہیے. حمزہ زبر حمزہ پیش او. حمزہ آخر میں ہا نہ آئے. حمزہ پیش او. حمزہ پیش او گڈ. جھٹکے سے ماشاء اللہ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اچھی کوشش کی ہے ہمارے حسنین بھائی نے بھی, عبید بھائی نے بھی, بلال بھائی نے بھی. اب عبدالہادی بھائی تیار ہیں؟ جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ قاف زبر اق نہیں کرو پیارے بچے. اق جلدی میں قلقلہ کرنا ہے. حمزہ قاف زبر اق. حمزہ قاف زبر اچھا اس کی مثال جیسے دیوار پر آپ گیند مارتے ہیں تو گیند لگ کر واپس آتی ہے فوراً, ایک آواز آتی ہے کڑک ٹک کر کے آواز آتی ہے نا, ٹھک, اور فوراً آتی ہے. تو اسی طرح زبان لگ کر واپس آئے. اقو قاف میں, با میں ہونٹ ملیں گے, قاف میں زبان کی جڑ لگتی ہے, جیم میں بھی زبان کا درمیان لگتا ہے, تالو کا درمیان, دال میں زبان کا سرا لگے گا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے, اور اسی طرح قاف تا با جیم دال
تو قاف تا با جیم دال میں دال بھی آتا ہے، قاف بھی آتا ہے، طا بھی آتا ہے۔ طا کی ادائیگی بھی دال کی طرح یہ ہوتی ہے، وہیں سے جہاں دال ادا ہوتا ہے وہیں سے طا بھی ادا ہوتا ہے۔ تو قلقلہ آواز لوڈ کر آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں۔ اقو اقو، اقو آگے حمزہ قاف زیر اقو گڈ، حمزہ قاف پیش اقو 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 ماشاء اللہ۔ حمزہ ہا زبر حمزہ ہا زیر حمزہ ہا پیش سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گڈ، حمزہ ہا زبر حمزہ ہا زیر حمزہ ہا پیش سبحان اللہ، حمزہ حمزہ زبر گڈ، ماشاء اللہ۔ حمزہ زیر حمزہ حمزہ پیش سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے عبد الہادی بھائی نے چاروں ورڈ پڑھے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ شروع میں قاف میں آپ سے مسٹیک ہو رہی تھی، مگر آپ کو جب سمجھایا، اس لیے قرآن کی آیت بھی ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مومنین کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کسی بھی مسلمان کو جب آپ کوئی چیز اچھی چیز سمجھائیں گے تو وہ اس کو سیکھے گا، سمجھے گا، اور ایک وقت آئے گا وہ اس پر عمل بھی کرنے لگ جائے گا۔ اسی طرح آپ اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو دعوت دیں کہ قرآن پاک درست کریں۔ آپ جیسے یہاں 5 ہیں، آپ دعوت دیں، آپ 5 کو دعوت دیں گے تو 10 ہو جائیں گے، پھر وہ 10 کو دعوت دیں گے 20 ہو جائیں گے، اسی طرح بڑھتے چلے جائیں گے۔ آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین کوشش کریں کہ آپ بھی دعوت دیں، دیکھنے والے جو آپ کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، جو آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کو کہا کریں کہ یہ ہمارا پروگرام آؤ سیکھیں قرآن، اس کو دیکھیں اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، کیونکہ ہم سب نے قرآن پاک کو درست کرنا ہے۔ آج اگر ہمارا قاعدہ، مدنی قاعدہ درست ہو جائے گا تو کل ہمارا قرآن پاک درست ہو جائے گا۔ جب قرآن پاک درست ہو جائے گا تو ہماری نمازیں درست ہو جائیں گی۔ تو ہم نے اچھے انداز سے پڑھنا ہے قرآن پاک، تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے، اور آپ اگر رہیں گے مدنی چینل کے ساتھ تو انشاءاللہ سیکھ جائیں گے اچھے انداز سے قرآن پاک، قرآن پاک، اور ایک وقت ہوگا کہ آپ بن جائیں گے اچھے قاری قرآن۔ جی ہاں، قاری قرآن بن جائیں گے، قرآن کے قاری جو قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، اور اس کا حکم بھی ہے، اس کے حبیب نے فرمایا، اس نے فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کو عربی انداز سے پڑھو، اچھے انداز سے پڑھو۔ قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن پاک کو زینت دو اپنی آوازوں سے، حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن پاک کو حسن دو اپنی آوازوں سے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے حبیب یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کو اچھی آواز سے پڑھنا ہے، تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے۔ اچھی آواز کب ہوگی؟ جب ہم تجوید و قرات سے پڑھنے لگ جائیں گے۔ جب تجوید و قرات سے پڑھنے لگ جائیں گے تو قرآن پاک ہمارا خود بخود اچھا ہو جائے گا، تجوید والا ہو جائے گا، عربی لب و لہجے والا ہو جائے گا۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو ہمارے پروگرام کے ساتھ آپ جڑے رہا کریں۔ پیر سے جمعرات یہ سلسلہ آتا ہے، آپ اس میں ضرور شرکت فرمایا کریں۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا